وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ جیسا کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی جو حکمتیں ہیں کہ کیوں آپ کو معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کی اور حکمتیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں جو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کیوں نصیب ہوئی، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک وجہ علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج نصیب ہونے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق فرمائی، آپ کو پیدا فرمایا، یعنی پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے محبوب یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو فرشتوں نے بارگاہ رب العزت کے اندر عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، تو زمین میں اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین کے اندر فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تجھے سراتے ہوئے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اس بات کی طرف نظر کی تھی کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد کی اکثریت ہوگی وہ زمین کے اندر فساد برپا کرے گی۔ انہوں نے اچھے لوگوں کی طرف نظر نہیں کی۔ علماء فرماتے ہیں، علامہ صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ اگر مخلوق کی ساری برائیاں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، ساری کی ساری برائیاں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، اور مخلوق میں سے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل اور کمالات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کے جو اخلاق ہیں، ان کو ایک طرف کیا جائے اور ساری مخلوق کی برائیاں ایک طرف ہوں، یعنی جو برے لوگ ہیں ان کی برائیاں ایک طرف ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھائیاں ایک طرف ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھائیاں ان کی برائیوں کے اوپر غالب آ جائیں گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، جو فضائل و کمالات عطا فرمائے، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ تمام لوگوں کی برائیوں کے اوپر غالب آ سکتے ہیں۔ یہ سچویشن سامنے رکھ کے یہ بات جب فرشتوں کے سامنے ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے درمیان بھیجے گا جن کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ فرشتے اس بات کو سن کر یا اس بات کو جان کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے مشتاق ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہستی جو ہے ان کے درمیان بھیجنی ہے۔ فرشتوں نے چاہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کریں، تو فرشتوں نے بارگاہ رب العزت کے اندر اس بات کی عرض کی کہ اے مالک و مولا، ایک بار تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا تاکہ ہم ان کی زیارت سے
مشرف ہو سکیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی التجا قبول فرمائی اور معراج کی رات اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر فرشتوں کو زیارت کروائی۔ یعنی آسمانوں پر جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ تمام فرشتے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے وہاں پر مشرف ہو سکیں، اس لیے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ یہ کوئی حدیث پاک کے اندر نہیں ہے، بلکہ علماء نے غور و فکر کے بعد اور پچھلی کتابوں کے اندر یا پچھلے بزرگوں سے سن کر اس بات کو بیان کیا ہے۔ لیکن بعض حدیثوں کے اندر اس طرح کے الفاظ موجود ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی طرف گئے تو ہر آسمان کے اوپر دروازہ ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جبریل امین علیہ السلام نے، تو فرشتے نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ پھر دروازہ کھولا گیا، حضور علیہ السلام پہلے آسمان پر گئے، اسی طرح دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، یوں ہوتے ہوتے آپ علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا یہ جبریل امین علیہ السلام کی انتہا ہے، یہاں سے آگے جبریل امین نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا یہ ایک بیری کا خوبصورت درخت ہے کہ جس پر جبریل امین علیہ السلام کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے ان کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ جو سدرۃ المنتہا کا مقام ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آیا کہ اس کا حسن ایسا ہے کہ جس کو بیان کرنا ممکن نہیں، یعنی لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں پر حضور علیہ السلام نے نور ہی نور دیکھا، نور ہی نور دیکھا، اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ وہاں سونے کے پتنگے دیکھے، یہ جو پتنگے اڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی پتنگ نہیں بلکہ پتنگے پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا جو اڑ رہا، اس انداز کے سونے کے پرندے دیکھے، اور بعض میں ہے کہ فرشتے وہاں پر موجود تھے۔ تو علماء نے یہ ارشاد فرمایا، مفتی شریف اللہ کمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، التجا کی کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے، تو یہ فرشتے سدرۃ المنتہا کے مقام پر جمع ہوئے، اور یہ فرشتے سونے کے پتنگوں جیسے لگ رہے تھے، پرندوں جیسے لگ رہے تھے، اور ان کے جمع ہونے سے ایسا نور پیدا ہو گیا کہ جس کو بیان کرنا ممکن نہ رہا۔ تو یہ فرشتے سارے کے سارے سدرۃ المنتہا پر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے جمع ہوئے تھے۔ تو معراج کی ایک حکمت، معراج کروانے کی ایک حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فرشتے مشرف ہو سکیں۔ ایک اور وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے اس بات کا پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، یعنی میں نے تمہیں کتاب اور حکمت عطا کی، پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آئے جو تصدیق کرنے والا ہو اس بات کی جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور ان پر ایمان لے کر آنا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام سے اس بات کا وعدہ لیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوگی تو اس وقت تمام انبیاء کرام علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے۔ اب یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، سب کو معلوم تھی کہ حضور علیہ السلام کا زمانہ جو ہے یہ آخری زمانہ ہے۔ حضور علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں نہیں آئیں گے، آخر کے اندر آئیں گے۔ اب اس آیت پر عمل کیسے ہو؟ تو اس کے عمل کی ایک صورت تو علماء نے یہ بیان فرمائی کہ ہر نبی اپنی امت کو اس بات کی تاکید کرتا رہا کہ اگر ان کے زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، یعنی امت میں سے کوئی شخص حضور علیہ السلام کو پاتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کرنا تھا، یعنی مدد کی اور ایمان کی ایک صورت یہ بنی کہ اپنے اپنے امتیوں کو اس بات کی تاکید کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ ایک طریقہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس آیت پر عمل یوں بھی ہوا کہ جب شب معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں انبیاء کرام علیہ السلام سارے کے سارے جمع تھے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے اذان اقامت کہی،
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر امامت کروائی، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو گویا کہ اس آیت پر عمل ہو گیا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اس بات کو تسلیم کیا کہ حضور علیہ السلام ہمارے امام ہیں، ہم ان پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر جو نبی جن کے امتی اس وقت موجود تھے، جو اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ان کے امتی ہیں، مثلا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے امتی جو اہل کتاب یہودی، یہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ عیسائی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہ تمام کے تمام ان انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر اس بات کا گویا کہ اعلان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا مقتدی مانتے ہیں، ان پر ایمان پہلے بھی لائے اور اس کا دوبارہ اعلان کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی مدد کر رہے ہیں۔ مدد اس طرح کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ کے گویا تمہیں پیغام دے رہے ہیں کہ تم ان پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ حضور علیہ السلام کی ایک طرح سے مدد کرنا ہے۔ تو معراج کی ایک حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو امامت کروائی، جس سے سورہ آل عمران کی اس آیت کے اوپر عمل واضح ہو گیا۔ ایک حکمت ہمارے سامنے یہ ظاہر ہوئی۔ مزید علماء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے بخاری اور مسلم کے اندر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین انا نائم، کہ میں سویا ہوا تھا، اتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضع فی یدی، یعنی میں سو رہا تھا کہ تمام زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں کے اندر رکھ دی گئیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے سارے خزانے عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ انما انا خازن، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام خزانوں کا خازن ہوں، یعنی تمام خزانوں کی کنجیاں یہ میرے پاس ہیں۔ تو ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سکہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سلطنت ہے وہ ہر جگہ پر ہے۔ اس کا جو ثبوت ملتا ہے وہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی ملتا ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے توبہ کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود جاننے کے آپ سے یہ فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو عرض کی کہ میں نے جب آنکھ کھولی تو جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے جان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی ہستی ہیں، ان کا مقام جو ہے وہ تیری بارگاہ کے اندر سب سے بڑھ کر ہے اور سب سے محبوب یہ تیری بارگاہ کے اندر ہیں، اس لیے تو نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام ملایا ہوا ہے، تو ان کے نام کا وسیلہ میں نے تیری بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا۔ اس کے بعض حدیث کے حصوں کے اندر یہ حدیث پاک بھی موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رأیت فی کل موضع من الجنت مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انہ اکرم خلقک علیک، یعنی میں نے جنت میں ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیری بارگاہ میں مخلوق میں سب سے زیادہ عزت پانے والے ہیں۔ جنت کے ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ذکر کیا۔ تو علماء یہ محبت والی بات بیان فرماتے ہیں کہ جب جنت کے ہر مقام پر حضور علیہ السلام کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور علیہ السلام کو دی ہیں، آپ کو مالک بنایا ہے، تو پھر جو مالک ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنی سلطنت کو دیکھے کہ کہاں کہاں اس کی سلطنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین و آسمان کی جنتوں کی سیر کروائی تاکہ حضور علیہ السلام دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں کہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطنت عطا فرمائی ہیں۔ تو معراج کی ایک حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ حضور علیہ السلام اپنی سلطنت کا نظارہ کرنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی وہ دیکھ لیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معراج کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی حضور علیہ السلام کے صدقے طفیل
آپ کی عنایتوں میں سے، آپ کی نعمتوں میں سے حصہ عطا فرمائے، خصوصاً کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، اور آپ کی شفاعت کے صدقے میں ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اور بہت ساری وجوہات ہیں، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سلسلے کے اندر ان وجوہات کو، ان باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے محل